صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی. صلی اللہ اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزاداران شہزادی کونین، امام مہدی ایسوسیشن کے زیر اہتمام یہ مجلس شب جمعہ کی سڈنی میں ہو رہی، ایام فاطمیہ کی. مولا آباد رکھے، سلامت رکھے مجلس کرانے والوں کو. یہ بہت بڑا آنر ہے کوئی بی بی کی مجلس کرے، اس سے بڑی کوئی عزت ہی نہیں ہے کہ اگر تمہارا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے کہ جنہوں نے مادر حسین کا غم کیا، تمہاری بخشش کا سہارا ہے. اور آج شب جمعہ ہے، تھوڑا سا شب جمعہ کے تعلق سے بھی بولوں کہ یہ شب جمعہ آخری شب جمعہ ہے شہادت سے پہلے کی، اور کل کا جمعہ آخری جمعہ ہے شہادت سے پہلے کا. دوستو، یہ کوئی شہادت معمولی شہادت نہیں تھی. خاندان اہل بیت کے اوپر جو سب سے بڑا غم آیا رسول کے بعد وہ یہی تھا. اتنا بڑا غم ہے کہ 18 سال میں رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی. ہم ایک مجلس کر رہے، 2 مجلس کر رہے and we are relaxed کہ مجلس تو ہو گئی نا. یہ وہ غم کہ اگر تمہارا نام آ جائے کہ تم نے غم فاطمہ کیا، علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ بخشش کا سارا پوری زندگی کے اعمال ڈیپینڈ کرتے مادر حسین کی رضا کے اوپر. میرے کیا اعمال ہے؟ جب بی بی راضی ہو جائے تو دنیا اور آخرت آپ کی، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کامیابی تمہاری یہی. بہت اچھا کہ جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، ذکر مظلوم بی بی زہرا کرو، کثرت سے کرو، اس لیے کہ یہ ایک غم ایسا ہے جس کو ظالموں نے چھپا دیا تھا، آج تک چھپا ہوا ہے. آپ خود سوچیں کہ آج تک شہزادی کونین کی لہت کا پتہ نہیں، لہت کا پتہ نہیں، ریئل لہت کا. لیکن آپ کا یہ کام ہے، یہ فرض ہے. میں نے جس سے اپنی مجلس کا آغاز کیا، یہ مشہور ترین حدیث، حدیث ثقلین کہتے ہیں اس کو شیعہ سنی ساری کتابوں میں. کل بھی میں نے اسی حدیث پہ پڑھی تھی اور آج بھی یہی کہ انی تارکم فیکم الثقلین. اللہ کا رسول کہہ رہا مسلمانوں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا، کتاب خدا اور میری اطاعت. ان دونوں سے متمسک رہو گے، مل کے رہو گے، مان کے رہو گے تو تمہاری نجات ہے، اور روز محشر حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات ہوگی. گارنٹی رسول دے رہا تھا کہ تم ان دونوں کے ساتھ رہو تو تمہاری نجات ہے. دوستو، لیکن کیا ہوا؟ حسبنا کتاب اللہ کہہ کر ختم کر دیا ان ظالموں نے، اور کہہ کر ختم کر دیا، اس حدیث کو چھوڑ دیا کہ ہم صرف قرآن کافی ہے. جن جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کو قرآن کافی ہے، اس لیے ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں. آج بھی آپ دیکھ لو، اور جب پہلا مقدمہ، پہلا کیس
جب دربار خلافت میں پیش کیا گیا، اس وقت پیش کرنے والی صدیقہ اور طاہرہ، دنیا کی صدیقہ نہیں جس کو اللہ صدیقہ بولے. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا. ایسی صدیقہ کہ مباہلے میں کیا کہا تھا، مباہلے میں اللہ کے رسول نے، خدا نے کیا کہا، آؤ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، بچوں کو لاؤ اور جھوٹوں پہ لعنت کریں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاؤ. وہ عورتوں میں وہ نسانہ و نساکم تھا. یہ نسانہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ ایک نہیں جمع کا صیغہ ہے. اللہ کا رسول چاہتے تو جتنی عورتیں تھیں وہ سب جا سکتے. آپ سمجھ رہے یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ بالکل 7 یا 8 ہجری کا واقعہ ہے مبالغ. اس وقت رسول کی نگاہ میں صدیقہ کون تھی؟ رسول کی نگاہ عین اللہ ہے رسول. اللہ کی نگاہ میں صدیقہ کون تھی؟ رسول کا ہر عمل مشیت سے خالی نہیں، رسول کا ہر عمل اللہ کی مرضی ہے. بے شک بے شک. چھٹے امام نے کہا نا نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت. تو اب سوچو کہ اللہ کا رسول چاہتا تو جتنی تھی، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، مجبوری میری، آپ بہتر جانتے، وہ سب تھے، گھر میں ہی تھے، کہیں باہر نہیں تھے، مدینے میں تھے، گھر کے اندر تھے، لے کے جا سکتے تھے. تو جب یہ چھوٹا سا قافلہ نکلا بیت الشرف سے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف بتا رہا، اللہ کا رسول سامنے، آغوش میں میرا مولا حسین، انگلی پکڑے ہوئے مولا حسن، اس کے پیچھے میری مظلوم شہزادی ہے، اس کے پیچھے مولا. چھوٹی سی فیملی کو لے کے جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے اللہ کا رسول گھر سے باہر نکلا. کیوں نہیں لیا دوسروں کو جو بڑی صدیقائیں تھیں؟ بڑی تھی نا. اگر صدیقہ ہوتی رسول کی نگاہ میں تو جاتی. رسول کی نگاہ میں اگر صدیقہ ہوتی تو ضرور جاتی. لیکن کون گیا؟ میری مظلوم شہزادی کو لے کر. اس لیے کہ جانتے ہیں اللہ کا رسول کہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن فاطمہ جیسی کوئی نہیں. فاطمہ کافی ہے اسلام کے لیے، اسلام کی صداقت کے لیے فاطمہ کی صداقت کافی ہے. شہزادی گئی، قافلہ چھوٹا سا گیا، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا. جب گیا تو گئے کیسا؟ میں نے ابھی کہا کہ اللہ کے رسول جہاں قدم رکھ رہے تھے وہاں پہ اس کے پیچھے بی بی تھی، مولا اس کے پیچھے تھے. جہاں ختم رسول کا امپریشن پڑ رہا تھا اس کے اوپر شہزادی کے قدم کا امپریشن پڑا. امامت نے آ کے سب کو مٹا دیا، اس لیے کہ کوئی فاطمہ کے قدم کا نقشہ بھی نہ دیکھے. پہنچا قافلہ، نصارہ نجران نے کیا کہا؟ مشہور جملہ ہے ان کے پادری کا، مشہور جملہ ہے جو صدر تھا، ہم وہ چہرے دیکھ رہے کہ اگر یہ لوگ ہاتھ اٹھا دے بددعا کے لیے تو ہمیشہ کے لیے عیسائیت ختم ہو جائے گی. عزیزو آپ نے غور کیا، وہ کافر ہے، نہیں سمجھے؟ نصارہ نجران کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتے، وحدہ اللہ شریک نہیں بولتے، مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا، کافر ہے. لیکن وہ جانتے ہیں کہ صدیقہ کون ہے. یہ کافر وہ بہتر نہیں مسلمانوں سے جنہوں نے دربار میں فاطمہ سے گواہی مانگی. مقام فاطمہ وہ ہے.
مظلوم بی بی زہرا کا مقام اتنا بڑا ہے کہ آج کائنات چل رہی انہی کی طرف سے، عالمین چل رہے ان کی طرف سے۔ آپ نے حدیث قصہ میں سنا کہ کیا کہتے ہیں، زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ان کی محبت۔ آج جو روشنی ہے نا چاند و سورج میں، وہ ان کی وجہ سے، نور فاطمہ ہے کائنات میں۔ بس دوستو یہ شہزادی کا مقام کہ دنیا میں آ کر 18 سال کی لائف ہے، ٹوٹل 18 ایئرس کی، مکے کی زندگی ہے، مدینے کی زندگی۔ مکے میں ماں کے ساتھ گزارا، دنیا کو بتایا کہ احترام ماں کیا ہوتا، ایک اولاد بچوں کو والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کی زندگی۔ میرا مجبوری کہ میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، یہ میرے مین ٹاپکس ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ کیسے ماں باپ کے ساتھ رہنا۔ اور یہاں پر اس ویری ویری امپورٹنٹ، یہاں پہ کیا ہر جگہ وہی ہے کہ اولاد کو والدین کے ساتھ کیسے رہنا، وہ فاطمہ نے بتایا۔ اور بی بی زہرا کوئی معمولی خاتون نہیں، رسول کی بیٹی ہے، ملکۃ العرب کی بیٹی ہے، اتنی پیسے والی خاتون کی بیٹی ہے۔ دوستو اگر آج کسی کے ماں باپ بڑے پیسے والے ہیں تو بچوں کا کیا حال ہے، ایٹیٹیوڈ کتنا رہتا کہ کوئی سیدھے میں بات نہ کرے۔ یہ تربیت ہے شہزادی کونین کی کہ بی بی نے بتایا کہ ایک بیٹی کو کتنا ہی پیسہ ہو، ماں کے ساتھ کیسے رہنا، باپ کے ساتھ کیسے رہنا، وہ فاطمہ نے بتایا۔ سیرت فاطمہ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ پہلو ہے کہ اگر آج اولاد یا آج ماں باپ وہ تربیت دے اپنے بچوں کو تو پھر آج معاشرے کے پورے ایشوز خود بخود دور ہو جائیں گے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں ایشوز ہیں نا، آپ تصور بھی نہیں کرنا۔ ابھی ہم پرتھ میں تھے، پڑھ کے آ رہے تھے، پرتھ سے آ رہا ہوں، چھوٹی کمیونٹی ہے، 1 سال کے اندر 12 ڈیورس ہوئے۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا۔ فاطمہ نے یہ بھی بتایا کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، میاں اور بیوی کے رشتے کو بتایا کہ کس طرح سے رہنا۔ بیوی، آپ نے سنا کہ بیوی اس منزل پہ کہ رسول کی بیٹی ہے، خدیجہ کی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، کتنا مقام ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تینوں رشتوں کے بعد امام علی کے ساتھ ایسی زندگی گزاری۔ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں کہ علی اور فاطمہ کی لائف میں جتنے سال علی اور فاطمہ نے زندگی گزاری، دشمن سے دشمن تاریخ لکھنے والوں نے بھی یہ نہیں لکھا کہ مولا اور بیوی میں کبھی بھی ڈفرنس آف اوپینین بھی ہوا۔ ڈفرنس آف اوپینین میں سارے لڑکیوں کو بول رہا، لڑکوں کو بول رہا، ایک لمحے کے لیے بھی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہوا پوری لائف میں۔ ڈفرنس آف اوپینین ہونا کوئی بری بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ جس آغوش میں فاطمہ پلی اسی آغوش میں علی پل۔ کیا سن اسی آغوش میں مولا بھی پلے، اسی آغوش میں شہزادی پلی، ایسی زندگی گزاری دونوں نے۔ بعد میں جو ہوا وہ ہوا، پوری لائف جو مرضی علی تھی وہی مرضی فاطمہ تھی۔ اتنی کمپلیٹ لائف ہے۔ اگر آج شہزادی کونین کی میرڈ لائف دیکھیں تو تمہارے گھر کے سارے ایشوز دور ہو جائیں۔ میں ریسپانسبل ہوں واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اگر بیوی کا مولا کی زندگی، شادی سے پہلے بتاؤ علی اور فاطمہ کی زندگی کیا تھی، اپنے بچوں کو بھی ڈھا کے بتاؤ کہ یہ جو پرابلمز ہے آج، یہ سارے پرابلم سالو ہوئیں گے کہ اگر تم نے علی اور فاطمہ کی لائف کو دیکھا۔ مصیبت میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یا علی یہ کیوں، بچے بھوکے میں کیا کروں، یہ نہیں۔ ایک چھوٹی سی روایت پڑھتا، جنگ خیبر ہوئی، جنگ نہیں پڑ رہا، مال غنیمت ملا مسلمانوں کو، مسلمان مالا مال ہو گئے خیبر کے بعد۔ علی کے اس عمل سے جو فتح کیا تھا خیبر کو، اتنا پیسہ مال غنیمت ملا تھا کہ ام المومنین کی صحیح بخاری کی روایت ہے،
آپ سمجھو ام المومنین کون تھی؟ ہماری ام المومنین نہیں، ہماری بی بی ام البنین علیہ السلام بلند سے بلند حیدری صلوات یا علی مولا، صلی علی محمد وآلہ لاکھوں سلام ہماری ام المومنین کو، جزاک اللہ جزاک اللہ. جو ملکۃ العرب تھی، جو ایسی صدیقہ کی ماں تھی. اتنی بی بی تو یہ جو ام البنین ہے، ام البنین ام المومنین، ان کی روایت ہے کہ خیبر سے پہلے ہم کبھی سیر ہو کے کھجور نہیں کھائے، پیٹ بھر کے کھجور نہیں کھائے، جبکہ کھجور وہیں کا پھل ہے. کہ خیبر کے بعد ہم نے کھایا، اس لیے کہ اتنا مال غنیمت ملا کہ مدینے میں عید ہو گئی، بچے بار بار شہر میں آ کے شاپنگ کر رہے، پکار رہے، اور بول رہے کہ آج اتنا مل گیا، اور سب کی زبان پر علی علی تھا کہ علی کی وجہ سے جنگ جیتے گی. مدینے میں علی نے اپنی زندگی میں علی علی کرا دیا. زندگی میں کرا دیا. تو سب کو ملا. حسنین نے آ کے شہزادی سے کہا کہ پورے مدینے میں دھوم ہے، سب کی آوازیں بلند ہیں کہ علی کی وجہ سے اتنے تحفے آئے، اتنے گفٹس آئے ہمارے پاس، ماں باپ لے کر آئے، تب ہمارے بھی آئیں گے. تو بی بی بہتر جانتی ہے. بی بی نے کہا دیکھو جب مولا آئے گھر پہ تو بالکل ایمٹی ہینڈز، تو فاطمہ نے پوچھا یا ابوالحسن سب کو مال غنیمت ملا، آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں ملا؟ میں صرف دونوں کا مزاج بتا رہا، مولا کا اور بی بی کا. تو مولا نے کہا نہیں مجھے بھی ملا، اس لیے کہ جس کی وجہ سے جنگ جیتی گئی اس کو تو زیادہ ملا، مولا کو تو زیادہ ملا. تو جب یہ کہا تو کہا آپ کچھ لائے نہیں بچوں کے لیے؟ تو کہا بنت رسول جب میں قافلہ مسلمانوں کو تو جا رہا تھا، تیز نکل گیا، 170 کلومیٹر سے خیبر مدینہ منورہ سے، اور اس وقت جتنے یتیم اور بیوائیں، غور سے سنو، یتیم اور بیوائیں مدینے کے غریب لوگ رہتے تھے، وہ مسجد قباء کے پاس، آج جہاں مسجد قباء ہے وہاں پہ رہتی تھی یہ بستی. تو مسجد قباء کے پاس سارے یتیم بچے باہر راستے پہ نکل کے ٹھہرے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ رہے تھے، خوش خوش ہو کے وہ لوگ جا رہے. ان کے دلوں میں یہ خیال ہو رہا تھا کہ اگر ہمارا باپ ہوتا تو ہمارے لیے بھی کچھ لاتا. پلیز بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں، تو ہم ہمارے لیے بھی کچھ لاتا. یہ کیسے ممکن کہ کوئی یتیم بچہ ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا ہے اور علی گزر جائے؟ یہ آپ ہمارے لیے بھی پیغام ہے. ہماری بھوک ایک روٹی کی ہے. اگر ہزاروں ڈالر تمہارے پاس پڑے ہوئے ہیں نا، تو اپنی اپنی بستی میں دیکھو، اپنے اپنے محلے میں دیکھو، اپنے اپنے ایریے میں دیکھو، اپنے اپنے شہر میں دیکھو، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے؟ صرف مجلس میں آ کے جانا نہیں، کچھ لے کے جانا. $10 بھیجو، انڈیا پاکستان جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے. یہ سیرت بی بی فاطمہ اور سیرت مولا ہے. اگر میں کچھ نہیں کر رہا، صرف اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، می اینڈ مائی فیملی جو ہے، یہ جو سلوگن ہے یہ ویسٹ کا ہے، یہ اسلام کا سلوگن ہے. صرف اب میں، میری بیوی، بچے، نو. تمہارے مال میں کسی یتیم کا حق اللہ نے رکھا ہے جو تم کو دینا. دوستوں میں مجلس پڑھتا ہی نہیں بغیر پیغام کے. ہم کتنا دے رہے ہیں؟ جو یتیموں کا خیال رکھتا وہ کبھی پریشان نہیں رہے، کبھی پریشان نہیں رہے. یہ ایک انویسٹمنٹ ہے تمہارا آخرت کے لیے. سیرت بی بی کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو. ہم بیٹھے ہوئے آرام سے، میں کسی کو ریکمنڈ نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف یہ بول رہا ہوں کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، جہاں سے آپ کا تعلق، جس بستی سے تم رہتے، جس ایریا میں تم رہتے، چیک کر لو. وہ کبھی جاب سے لے آف نہیں ہوگا، اس کا بزنس کا گراف نیچے نہیں گرے گا جو یتیموں کا خیال رکھے. کثرت سے مولا کا یہ طریقہ تھا، غور سے سنو جملے، مولا کا یہ طریقہ تھا کہ راتوں کی تاریکی میں
روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان غذا لایا۔ ہم کتنا دے رہے؟ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ سڈنی میں جاؤ اور جا کر یتیموں کو ڈھونڈو، اپنے شہر میں جاؤ، اپنے خاندان میں جاؤ، اور جو اس کے بعد دیکھو اللہ تمہارے رزق کے دروازے کھولتا، کبھی وہ لے آف نہیں ہوتا، کبھی اس کا رزق رکتا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ کہہ کے سوچ کے شکر ادا کرنا کہ اللہ نے اس یتیم کا رزق تمہارے رزق میں رکھا ہے۔ کیا سن رہے، کیا سن رہے؟ آئی نو جب بھی میں ایسے پیسے ویسوں کے لیے بولتا ہوں نا تو خاموش سنتے ہیں۔ ارے بابا میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا، میں آپ کے فائدے کے، یہ انویسٹمنٹ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ دوسرا ایک انویسٹمنٹ کروا دوں یہاں پہ، آپ بولیں گے کتنا کروائیں گے؟ اس امام بارگاہ کے لیے بول رہے، لاسٹ ٹائم میں کہیں اور پڑھا تھا، اس امام بارگاہ کے لیے کچھ نہ کچھ دے کے جو یہ لوگوں نے لیا اس کے مینٹیننس، اس کا رینٹ کے لیے مینجمنٹ سے بات کریں، جو ہو سکتا دو، $50، $100، $200۔ ایک چیز یاد رکھو، جتنا دو گے اتنا ریٹرن ہے، اور 100 کے 100 نہیں ملتے۔ یہ غیر حساب عطا کرنے والوں میں ہے۔ جو ایک روٹی کے بدلے میں اونٹوں کی قطار دے دے اس علی کو دے، لیکن سن کے واہ واہ کر کے نہیں جانا بلکہ دے کے جانا۔ میں عورتوں کو بھی بول رہا ماشاءاللہ، عورتیں بھی دے، پھر تمہارے شوہر کی جاب صحیح رہے گی، اور فائدہ ایک اور یہ ہوگا کہ اگر تم بھی جاب کرتی ہو تو تمہارا بھی اس میں فائدہ ہے، تمہاری نسل کا فائدہ ہے۔ کیا کہنے ماں بچوں کو دے اور دے کے بولے بیٹا تو دے، کیوں؟ بچوں کو عادت ہوگی کہ ماں باپ جو ہے ہم سے دلواتے ہیں، جو ماں باپ نہیں دیتے نا ان کے بچے کہیں اور خرچ کروا دیتے۔ تو کوشش کرو کہ اس امام بارگاہ کے لیے، اور جب بھی امام بارگاہ کے لیے دینا، یہ ایک شیئر ہے، شیئر مارکیٹ میں یہ امام بارگاہ آئی ہے۔ کیا کہنے میں کیا بول رہا ہوں؟ اب گھبراؤ مت، میں زیادہ نہیں مانگ رہا، نہ اپنے لیے مانگ رہا، شیئر مارکیٹ میں یہ امام بارگاہ آئی ہے۔ اب کون کتنا شیئر لیتا ہے سٹارٹنگ میں، وہ کام کرو، بغیر دیکھے لینے میں فائدہ ہے، بغیر دیکھے لینے میں فائدہ۔ غور سے سنو، تاریخ کا مشہور ترین واقعہ ظالم ہارون رشید کا زمانہ، بہلول دانا سب جانتے، ہارون کی جو وائف تھی وہ محب اہل بیت، وہ قبرستان میں آئی تھی بغداد کے، گزر رہی تھی، دیکھا کہ بہلول بیٹھا ہوا ہے اور کوئی چیز بنا رہا مٹی سے۔ اس نے پوچھا کہ یہ بتا بہلول کر کیا رہے ہو؟ تو کہا جنت کے محلات بیچ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یار، آئی ایم اے کا مجمع کا تو جواب نہیں۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند حیدری صلوات، صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بہلول کیا کر رہے تو کہا جنت کے محلات بیچ رہا۔ بیوی نے پوچھا کتنے میں بیچ رہے ہو؟ ایک محل کا 2 دینار یا 1 دینار۔ اس نے کہا مجھے بھی دے دو، دے دیا 2 دینار۔ کیا کہنے چلے گئی وہ، جا کے وہ ظالم ہارون رشید سے کہتی کہ عجیب بات ہو گئی، آج میں آ رہی تھی تو قبرستان میں سے گزر ہوا تو وہاں وہ دیوانہ، علی کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ اللہ ہم بھی مولا کے ایسی دیوانے بن جائیں۔ تو وہ جو دیوانہ ہے وہ جنت کے محلات بیچ رہی،
تو میں قریب جا کے میں نے بھی ایک محل لیا. اس نے پوچھا کتنے میں؟ کہا 1 دینار. کہا تم نے ویسٹ کیا پیسے. ہاں مجھے دینار پیپر کرنسی اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی, گولڈ کی کوئن ہوتی تھی. ہو گیا. رات میں خواب میں ہارون نے دیکھا کہ جنت کے محلات ہیں, ایک محل کے اوپر اس کی بیوی زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے, اور آواز آئی کہ یہ وہی محل ہے جو اس نے بہلول سے خریدا ہے. یہ تو پاگل تھا ہارون. میں نے بہت بڑا جملہ بول دیا, تو اور پاگل ہو گیا. صبح اٹھ کے کہا یار تم نے جو محل خریدا اس کا تو کنفرمیشن آ گیا, تم کو تو مل گیا جنت میں. اب آج جا کے دیکھو, آج ہارون ظالم خود گیا, جب اس کی سواری گزری وہاں سے تو دیکھا بہلول وہیں بیٹھ کے اسی انداز سے مٹی کے کچھ گھر بنا رہا. بہلول کو دیکھ کر کہا یہ تو بہت اچھا چانس ہے, میری بیوی کو تو مل گیا, میں بھی لے لوں گا. جا کے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں جنت کے محلات بنا کر بیچ رہا ہوں. کہا مجھے بھی بیچو گے؟ اس نے کہا بالکل بیچوں گا. کہا کتنے میں؟ کہا 3000 دینار میں. 3000 دینار میں. ہارون ظالم, جب جس کے دلوں میں ولایت امیر المومنین نہیں ہوتی وہ کنجوس رہتے. جس کے دلوں میں مولا کی محبت نہیں ہوتی وہ سٹینجی, جس کو انگلش میں بولتے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں. اس نے کہا واٹ, انگلش میں نہیں بولا. اس نے کہا تم کل میری بیوی کو 1 دینار میں بیچا, آج 3 میں بول رہے ہو, 3000 بول رہے ہو, 3000 میں. اس نے کہا کل جو بیچا تھا وہ بغیر دیکھے بیچا تھا, آج جو بیچ رہا تو نے دیکھ کے آیا اس لیے تو لے رہا. آپ سمجھ گئے, میں بھی آپ کو وہی بیچ رہا. کیا کہنے, سلامت رہیں, سلامت رہیں بھائی, میں بھی آپ کو وہی بیچ رہا. عورتوں کو بھی بول رہا, مردوں کو بھی بول رہا کہ جاؤ مت خالی ہاتھ. ہو سکتا ہے یہی جو آپ دے رہے 100 200 300 500, آپ بولیں گے وہ بھی فگر بتا دیا, تو آپ کو یوں ہی نہیں ملیں گے. ہو سکتا ہے آج ہی کی رات تمہارا جنت میں ایک محل بن جائے, مادر حسین راضی ہو جائے بیوی کے نام پہ. کیا کہنے, کون ہے جو بیوی کے نام پہ کوئی چیز, اگر کوئی آ کے بولے کہ آپ مادر حسین کے نام پہ کچھ دے دو. ہماری زندگی کیا ہے, یہ جو میری سانس چل رہی نا, جو میں بول رہا ہوں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا اتنی بڑی سرجری کے بعد 2 مہینے کے بعد یہاں آیا. مجھے 6 مہینے کا ریسٹ بولا تھا, لیکن جس کو بیوی بھیجے کون روک سکتا ہے, کون روک سکتا ہے؟ مادر حسین کا کرم ہے, صدقہ ہے ان کا. تو بہرحال جو مجھے بولنا تھا میں زیادہ نہیں بولوں گا. مادر حسین سے بڑا کوئی واسطہ نہیں, کوئی بڑا واسطہ, اس سے بڑا واسطہ ہے ہی نہیں. اگر آپ یہ چاہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جائے, آپ یہ چاہتے کہ آپ کے اعمال قبول ہو جائے, تو حسین کی ماں کے دامن کو پکڑو. یہ ہماری ماں, بی بی کی زندگی اگزامپل ہے ہم سب کے لیے. اگر ڈے ٹو ڈے لائف میں کوئی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو شہزادی کونین کی زندگی کو. نارمل اس میں لڑکیوں کے لیے کوئی چیز بیوی نے ایک لڑکی کی زندگی میں جو چیزیں آتی ہیں اس کو چھوڑا نہیں. بیٹی بن کے گزارا ماں باپ کے ساتھ, بیوی بن کے گزارا ماں باپ کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, ماں بن کر حسن اور حسین جیسے اماموں کو پالا. ایک ماں کو کیسا. اس کے بعد جو سب سے زیادہ سینسیٹیو ریلیشن شپ ہوتی ایک لڑکی کے لیے, اس کی ساس, مدر ان لا. شکر کرو سڈنی میں زیادہ مدر ان لا نہیں ہے, میں نے معلوم کر لیا. زیادہ ساس اور بہو کا ایشو نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے, کبھی نہیں ہونی چاہیے. اگر بہو ماں سمجھے اور ساس بیٹی سمجھے تو کبھی نہیں ہوگا. محبت اور پیار کا رشتہ ہے, اس رشتے کو ہمیشہ قائم رکھو. لڑکی کو رخصت کرو, لڑکی کو رخصت کرو
تو ماں اور باپ کا یہ فرض ہے کہ اس کو بتائے کہ بیٹا تم جا رہے ایک نئے گھر میں، تم ایسا زندگی گزارو محبت کے ساتھ کہ لوگ، اگر لڑکی محبت کے ساتھ زندگی گزاری اس سسرال میں نا، تو صرف لڑکی کی تعریف نہیں ہوتی، اس کے ماں باپ کی تعریف ہوتی کہ اتنی اچھی تربیت دی، ماں باپ کی تعریف ہوتی۔ اور وہ ایک لڑکی، میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں جب تربیت اولاد پہ پڑھتا ہوں، ایمبیسیڈر ہے ایک لڑکی اپنے خاندان کے لیے، سفیر، پورے ملک کا سفیر ایک آدمی ہوتا، اسی طرح وہ اپنی فیملی کی سفیر، کہ اس کو دیکھ کر اس کی دوسری بہنوں کے رشتے آئیں گے کہ یہ اتنی اچھی ہے تو بہنیں بھی ایسی ہیں۔ کوشش کرو، بی بی نے یہ لائف بھی گزاری، یہ 4 چیزیں تو مشہور ہے بی بی۔ 5ویں کیا تھی؟ عبادت فاطمہ۔ بس میں آخری حصے پہ آ گیا، عبادت فاطمہ۔ عبادت فاطمہ، آپ سوچو اتنی کم ایج میں، اتنی کم عمر میں شہزادی نے وہ عبادت کی، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری زندگی کی عبادت کو چھوڑ دو، پہلی رات مولا کے گھر میں گزارنے کے بعد، ایک رات فرسٹ نائٹ گزارنے کے بعد، جب اللہ کا رسول مولا سے پوچھ رہا کہ یا علی تم نے فاطمہ کو پایا کیسے، پیچھے والوں کو بولو خاموش مت سنو، کیسے پایا، کیا جملے ہیں مولا کے؟ مولا کی عبادت کا کوئی شک کر سکتا ہے کہ علی کی عبادت کیا تھی؟ ایک رات میں 500 سجدے کرنے والے کا نام علی، تلوے سے تیر کھینچ لیا گیا، قدم میں تھر تھراہٹ نہیں، بلکہ نماز کے بعد جا نماز کے متعلق سوال کیا کہ یہ رنگین کیوں؟ استغراق کا یہ عالم، عبادت علی، سید الساجدین کا وہ جملہ، کیا جملہ تھا میرے مولا کا، کہ جب آپ کے ایک فرزند نے 5ویں امام سے ہٹ کے کربلا کے بعد میرا مولا کمزور ہو گیا تھا، زندہ کیسا تھا وہ ایک معجزہ تھا، پیروں میں ورم ہے، کانپ رہے تھے، لیکن اس کے بعد وہ عبادت، تو ایک فرزند نے، 4تھے امام کے ایک فرزند نے کہا کہ بابا تھوڑی سی عبادت میں کمی کریں، آپ کے پیروں میں یہ ورم ہے بابا۔ تو اس وقت امام نے پلٹ کے کہا میرے لال، میرے بیٹے، تو میری عبادت کو بول رہا، کاش تو دادا علی کی عبادت کو۔ کون بول رہا؟ زین العابدین بول رہے، سید الساجدین بول رہے، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، وہ امام بول رہا کہ علی کی عبادت ہو۔ وہی علی جب رسول پوچھتے ہیں کہ یا علی تم نے فاطمہ کو پایا کیسے، تو کہا اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا۔ ایسی عبادت، بیوی کی عبادت وہ ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب ان عبادتوں میں ایک بیوی کا عمل دیتا جو میرا ایک طریقہ ہے، شہزادی کونین کا یہ عمل آپ سڈنی میں کرو، جہاں بتایا دنیا میں شادی کا مسئلہ رشتہ نہیں آ رہا، وہاں پہ کرو، لڑکی بھی کرے لڑکا بھی کرے، لیکن جب رشتہ آئے تو یہ وہ چیزیں مت دیکھو کہ بہت حسین چاہیے، بڑی خوبصورت چاہیے، پیسے والی چاہیے، یہ ذہنوں سے نکالو۔ لڑکی کے ذریعے پیسہ مت کماؤ، لڑکی میں دیکھنا کیا، دیندار ہے، حجاب ہے، اسلام ہے، تقلید کرتی ہے، خاموش ہو گئے، اپنی مرضی کا دین تو نہیں چلا رہی، اگر تقلید نہیں ہے تو اپنی مرضی کا دین چلتا، پھر کیوں خاموش ہو گئے یار؟ میں زیادہ نہیں بول رہا، دیندار ہے تو کرو، مذہبی ہے اس لیے کہ تم وہ ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے، ہونے والے بچوں کی ماں سے کر رہے، ماں دیندار ہوگی تو نسل اچھی چلے گی، جنریشن چلے گا تمہارا۔ دوبارہ
یہ چیزیں چیک کرو. اور لڑکی کو کیا چیک کرنا؟ لڑکے میں کلین شیپ پوچھ رہا، کلین شیپ چاہیے؟ کبھی نہیں چاہیے. داڑھی والا چیک کرو، لیکن ہماری داڑھی اتنی بڑی نہیں. سمجھ میں آئی؟ داڑھی والے سے کرو، مذہبی سے کرو، نمازی سے کرو، عبادت گزار. علی کی محبت دل میں ہو، صرف نام سے نہیں، پریکٹیکل محبت ہے. یہ چیزیں چیک کرو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی چلے گی کیسے. اس کے لیے یہ عمل کرو. میں نے بہت دیا ہے دنیا بھر میں یہ، اور ہر مصیبت کے لیے میں ممبر سے بول رہا، امام مہدی ایسوسی ایشن کی مجلس میں بول رہا، ایام فاطمیہ میں بول رہا. میں نے خود کیا ہے کہ جب کرو گے، جب کوئی مصیبت آئے گی، اگر تم نے کیا کر کے دیکھو. مشہور ترین عمل ہے شہزادی کا، شاید میں نے دیا تھا لاسٹ یا نہیں دیا تھا، نہیں معلوم، وہی کراؤڈ ہے نہیں. 510 ٹائمز پڑھنا ہے. 2 رکعت بیوی کی نماز پڑھو، حاجت کی، شہزادی کونین سے حاجت، اور اللہ کو واسطہ دو مادر حسین کا، ان کے بچوں کا واسطہ دے کر یہ عمل کرو. 2 رکعت بیوی کی نماز، اس کے بعد تسبیح مظلوم بیوی زہرا ضرور پڑھنا. یہ یاد رکھو، شب جمعہ ہر نماز کے بعد قبولیت نماز یہ کہ مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو، وہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. اس کے بعد سجدے میں جا کے 100 مرتبہ بولو یا مولاتی یا فاطمہ ابرز سے. پھر رائٹ رخسار سجدے کا پہ رکھو، یا مولاتی یا فاطمہ ابرز سے. پھر سجدے میں جاؤ، پھر 100 مرتبہ بولو یا مولاتی یا فاطمہ ابرز سے 300 ٹائمز. پھر لیفٹ رخسار کو رکھو، یا مولاتی یا فاطمہ ابرز سے 400 ہو گئے. پھر لاسٹ سجدے میں 110 مرتبہ بولو یا مولاتی یا فاطمہ. ٹوٹلی آپ کو 20 منٹ کے اندر پوری نماز عمل ہوتا. آج شب جمعہ ہے، لیکن کل آپ کی ورکنگ ڈے، آپ کل کی رات میں کریں. کر کے دیکھو یار، کوئی حاجت میں اتنی بڑی بات بول کے جاؤ. ابھی 4-5 دن آسٹریلیا میں ہوں، ایڈیلیڈ میں، کہ یہ کرنے کے بعد تمہارا رزق کبھی نہیں ہوتا، لیکن حلال رزق ہو. بیماریوں سے، پریشانیوں سے، اولاد کی پریشانی ہو، کوئی پریشانی، شادی کے لیے کرو کہ بی بی آپ مجھے اپنی طرف سے ایک کنیز کو عطا کرو، آپ ایک اپنی طرف سے غلام حسین کو عطا کرو. یہ عمل کر کے دیکھو. اور ہر روز مغرب کی نماز کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھ کے 21 ٹائمز یہی جملے بولو یا مولاتی یا فاطمہ. دن بھر کی عبادتوں کی قبولیت ہے، دن بھر کی عبادتوں کی قبولیت ہے. دوستو، نام فاطمہ زبان پہ آ جائے تو پاک ہو جائے. ہمیشہ مظلوم بی بی کا یہ نام فاطمہ، اس کے بعد صلوات ضرور پڑھنا. یہ نام کے بعد صلوات ضرور پڑھنا. آپ بیوی کے جو دوسرے نام ہے وہ نام لے لو، مظلوم بی بی زہرا بولو، مظلوم بی بی طاہرہ بولو، جیسے، لیکن یہ نام بخشش کا سہارا ہے. سبحان اللہ. بس یہ عمل کرو. اس کے بعد دیکھو کہ شہزادی کی نظر کرم کیا ہوتی. بہرحال کل کا جمعہ زمانے کے امام کا جمعہ ہے، اور امام زمانہ کو بھی جب بھی پکارو تو یا فرزند مظلوم بی بی زہرا کر کے پکارو. مجھے یہ نام اتنا پسند آیا اس تنظیم کا. بامبے میں بھی یہ اسی انداز کے ایک تنظیم ہے، امام مہدی ایسوسی ایشن. وہ لوگ بھی بہت کام کر رہے ہیں. اللہ اس کمیونٹی کو، ان کو بھی موقع دے، توفیق دے کہ اللہ یہ کام کرے، ان کا جو ہے امام بارگاہ مکمل بن جائے. بہرحال مولا آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہو، اور آئندہ سال تک بی بی کی شہادت تک بی بی کی ضمانت میں دے کے جانا. یہ وہ غریب مظلوم بی بی، اتنی مظلوم ماں تھی کہ 18 سال کے سن میں دنیا سے چلی گئی. بڑی آسانی سے میں نے یہ جملہ بولا اور آپ نے سن لیا. دوستو 18 ایئرس میں ہاتھ میں عصا آ گئی تھی، ایک ہاتھ کمر کے اوپر رہتا تھا،
ساری پھسلیاں رفس ٹوٹ گئی تھی، پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو. ظالموں نے اس انداز سے دروازے کو گرایا. مولا آہستہ نہیں رونا، اس لیے نہیں رونا کہ ہماری ماں فاطمہ کو ظالموں نے رونے نہیں دیا. آپ بھی آہستہ نہیں رونا. یہی کہا تھا کہ ابوالحسن فاطمہ سے کہو یا دن میں رو یا رات میں. ظالموں نے ایسا پرسا دیا. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. جب مدینہ منورہ میں ایک ذاکر تھا عربی، جو مشہور تھا مدینہ منورہ میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، ذاکر امام حسن. اس کو لوگ نام سے نہیں جانتے تھے، اس لقب سے جانتے تھے. وہ ذاکر جو ذاکر امام حسن ہے، اس نے ایک دن خواب میں مولا حسن کو دیکھا کہ مولا حسن تشریف لائے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے اور جنت البقیع کی تعمیر کرا دے. تو خواب میں دیکھا کہ مولا حسن آئے اور آ کے اس ذاکر سے کہہ رہے کہ اے ذاکر، تو مشہور ہے میرے نام سے، تو میری مجلسیں پڑھتا ہے، لیکن تو جو میرے اوپر اصل مصیبت گزری اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. آپ نے سن لیا. جو میرے اوپر اصل مصیبت گزری مولا حسن کے منہ سے سنو، اس کا تو ذکر ہی نہیں کرتا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں ساری مصائب پڑھتا ہوں، آپ کو شدید زہر دیا گیا، جگر کے 72 ٹکڑے آئے، آپ پہ کئی حملے ہوئے اور آپ کا تابوت گھر سے گیا پھر واپس بھی آ گیا، اتنے تیر برسائے گئے. مولا نے کہا بے شک تو سب پڑھتا ہے، لیکن جو اصل مصیبت مجھ پر گزری اس کا ذکر نہیں کرتا. تو ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا حسن میں تو یہ پڑھتا ہوں، اب آپ بتائیے وہ کون سی مصیبت. بس دوستو امام حسن کے منہ سے سنو. مولا کہتے ہیں 8-9 سال کا سن تھا میرا. آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو. 8-9 سال کا سن تھا میرا. میں گھر کے اندر تھا نانا کے بعد. یہ میرے جملے کہ ظالموں نے آ کے چیخ پکار کی اور اس کے بعد دروازے میں آگ لگائی. میری ماں دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور دروازے کے پیچھے ایک دیوار تھی، دیوار اور دروازے کے بیچ میں میری ماں تھی. جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو انہوں نے اتنی زور سے دھکا مارا کہ فاطمہ زمین پہ گر گئی. کہتے مولا حسن کہ صرف دروازہ نہیں گرایا، جلتا ہوا دروازہ گرنے کے بعد اس ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس نے میری ماں کو مارا. میں دوڑتا ہوا گیا، ماں سے لپٹ گیا، کہا میری ماں کو مت مارو. میری مدینہ وہ جگہ ہے جب بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا وہ جگہ ہے جہاں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا. میں ایک روایت پڑھ کے مجلس تمام کر. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. بی بی آپ کے پرسے کو قبول کر، اسی طرح پرسا دو کہ بی بی راضی ہو جائے، زمانے کا امام راضی ہو جائے. اللہ آپ کے مرحومین کے درجات کو اس مجلس کے صدقے میں بلند کرے. شب جمعہ ہے، سارے مرحومین کو بخش دے. دوستو 90 دن یا 75 دن زندہ رہے. پیر یا منگل کو یہاں پہ شہادت ہوگی سڈنی میں. منڈے ہوگی یا ٹیوزڈے کو مجھے نہیں معلوم. مجلس ضرور کرنا. شہادت کے دن یا شب شہادت یہ مجلس کرنا ضرور، اور سب جمع ہونا، سیاہ پوش ہو کیا عورت مرد سب. جہاں پہ بھی مجلس میں جا رہے جاؤ. 90 ڈیز میں دنیا سے چلی گئی. دروازہ گرنے کے بعد آپ صرف میری طرف دیکھو، ایک ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی، ایک ہاتھ کا اسی میں بچوں کو بھی دیکھ رہی بیوی، چکی بھی چلا رہی. آخری دنوں میں فاطمہ دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی. جب وہ لمحہ آیا بالکل شہادت سے ایک دن پہلے، فاطمہ نے چاروں بچوں کو بٹھا کے امام علی سے وصیت کی کہ ابوالحسن میرے بچوں کا خیال رکھنا،
میں نے بڑی مصیبتوں سے پالا ہے۔ اس کے بعد حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میرا بچہ کو پیاس بہت لگتی ہے، ماں ہے نا ماں۔ رات میں حسین کے بستر کے قریب پانی رکھا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے جب علی اکبر نے یہ کہا کہ بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، شہزادی پہ کیا گزر گئی ہوں گی۔ عزیزو وہ رات آئی کہ فاطمہ کا آخری وقت تھا، بچوں کو پیار کیا، حجرے میں گئی، تسبیح کی آواز رکی۔ جب تسبیح کی آواز رک گئی، اسما سمجھ گئی کہ فاطمہ بابا کے پاس چلی گئی، بس مجلس ختم ہو گئی۔ 1 منٹ یا 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ جب علی آئے تو کیا منظر دیکھا کہ فاطمہ کی میت ہے اور بچے اطراف میں۔ مولا نے اپنے ہاتھ سے غسل و کفن دیا، آپ نے سن لیا۔ علی نے کیسے دیا؟ سلمان کے دل سے پوچھو۔ سلمان ایک حد پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمان کہتے ہیں کہ ایسا ساور امام زور سے صیحہ کیا، بآواز بلند رو رہے۔ غسل کے بعد علی جب باہر آئے تو سلمان نے کہا کہ مولا آپ تو اتنے بڑے صابر ہیں، کیا چیز نظر آ گئی غسل کے دوران؟ علی جیسا صابر روتے ہوئے کہتا ہے سلمان رسول کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، ساری پسلیاں ٹوٹ گئی، کیسے بی بی نے زندگی گزاری۔ بس مجلس ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ مولا نے 1 منٹ میں ختم کر، مولا نے بچوں کو بلایا، کنیزوں نے سلام کیا۔ آپ صرف تصور کرنا کہ جب بچے آئے تو سب سے پہلے شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم آئی۔ بچی آئی، بچیوں کے دل پہ کیا گزری ہوتی، چھوٹی چھوٹی شہزادی۔ میں نے کل یہ مصرع پڑھا تھا وہاں کی مجلس میں، اب یہیں پہ پڑھ رہا، وہی مصرع دہرا رہا۔ یہ مرثیے کا مصرع ہے۔ کیا کہ جب بی بی زینب آئیں، آ کے ماں کی میت کو دیکھا، کفن میں فاطمہ لیٹی ہوئی ہے لیکن ہاتھ ایسا، تو زینب نے روتے ہوئے علی سے کہا کہ بابا اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو، اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ عزیزو اس کے بعد حسن اور حسین آئے، دونوں بچوں نے آ کے سامنے ماں کے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پہ بھی میر حدیث کے مرثیے کا ایک بند پڑتا کہ دونوں بچوں نے آ کے ماں کی میت کو دیکھا تو کیا کیا، ماتھا حسن نے مردے کے ماتھے پہ رکھ دیا۔ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو۔ ماتھا حسن نے مردے کے ماتھے پہ رکھ دیا، رو رو کے اماں اماں کا اور غش ہوا۔ تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا، پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان میں کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں، آواز تو حسین ہوں اماں، حسین ہوں۔ یہ کائنات کا بندے کا فن ٹوٹ گیا۔ فاطمہ نے حسین کو سینے سے لگا لیا۔ یہی فاطمہ کربلا میں دیکھ رہی تھی کہ حسین کے گلے پہ خنجر ہے۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل کر، سمیل کے آمین بول۔ پروردگار ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں اور امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ بی بی کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر، تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مجالس کو بی بی قبول کر، یہ ہماری بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے یہ جو تنظیم ہے امام مہدی ایسوسیشن، ان کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، اور آج شب جمعہ جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مراج عالم، ان سب کے لیے، اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ
بسم اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم